بہرحال ان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے مطلب کی حدیثیں رٹوا دیتے ہیں، بخاری پکڑوا دیتے ہیں کہ جاؤ لوگوں سے ملو، ان کے سامنے یہ حدیث رکھو، بخاری کی حدیث ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ ہمارا اور ان کا بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے. بہت خوب. حضرات مکرم، ہمارا اور ان کا بنیادی فرق یہ میلاد کا اور 11ویں کا نہیں ہے، یہ نور بشر کا حاضر و ناظر کا جھگڑا نہیں ہے. اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، جن کو اپنے اکابر میں شمار کرتے ہیں، انہوں نے میرے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور وہ کتابیں آج تک موجود ہیں. یہ محض سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ محض یہ قیاس و گمان کی اور تخمینے کی بات نہیں ہے. ارے یہ وہ حقیقتیں ہیں، کتابیں موجود ہیں. آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، اور میرے آقا کی شان میں گستاخی پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب انہوں نے کوئی گستاخی کی بات لکھی تو ان کی فوراً تکفیر نہیں کر دی گئی، جیسے آج کل ہوتا ہے اخبار میں خبر چھپی اور دوسری طرف سے فتویٰ صادر ہو گیا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کو متوجہ کیا گیا. یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کلمہ پڑھتے ہو، تم مسلمان کہلاتے ہو سکتا ہے سہون تمہاری زبان سے کوئی بات نکل گئی ہو، قلم سے کوئی تحریر سرزد ہو گئی ہو، ہم تمہیں متوجہ کرتے ہیں یہ آقا کریم کی شان میں کھلی گستاخی ہو رہی ہے، تم اس سے رجوع کرو. ارے برسوں ان کو متوجہ کیا جاتا رہا، یہ مناظرے ہوتے رہے، یہ تحریری تبادلے ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ الفاظ واپس لینے کی زحمت نہیں کی. حضرات مکرم، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، کوئی اس سے اوفینڈ ہو گیا، اس کا دل دکھ گیا، وہ ناراض ہو گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کو خبر نہیں ہوتی. ایسا ایک دفعہ راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی ہوا تھا. وہ خوش آمدی ہوتے ہیں نا، وہ تعریف کر کے وہ جناب مال بٹورنے کے انعام و اکرام کے چکر میں تھے. ایک صاحب کہہ رہے ہوں جناب سبحان اللہ، آپ تو ایسے عادل ہیں کہ آپ کی سلطنت کے اندر شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ آپ تمام عوام کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. اب راجہ رنجیت سنگھ کی ایک آنکھ گل تھی، وہ کانا تھا، یک چشم تھا. اب وہ تعریف کرنے والا اپنی طرف سے وہ مکھن لگا رہا تھا، خوشامد کر رہا تھا، انعام و اکرام بٹورنے کی فکر کر رہا تھا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس نے یہ بات کہی تو ظاہر ہے گردن زدنی ٹھہرا. تو حضرات مکرم، کبھی آدمی کے زبان سے کوئی جملہ، چلیے وہ تو راجوں کی بات تھی، وہ تو مروا سکتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا، کسی نے اس پر اپنا ذاتی حملہ تصور کیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ایکسکیوز کرتے ہیں، بھائی ہم سوری کرتے ہیں، معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے، آپ کی دل آزاری ہمارا مقصود نہیں تھی، بات زبان سے نکل گئی، ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور بارہا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت ریئر ہو اور اس کی جناب مثال کوئی بعیدس قیاس ہو، ایسی کوئی بات نہیں. ہر ایک جانتا ہے کہ اگر کبھی ہم کسی کی دل آزاری کر بیٹھے، فوراً معذرت کرتے ہیں، اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں. یارو آقا کریم کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، کتابیں لکھی، وہ تحریریں آج تک موجود، ان کو متوجہ کیا گیا، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے الفاظ واپس لے لیتے. کیا بات ہے. واہ حضرات مکرم، گستاخی ہے وہ اختلاف ہے تو اس بنیاد پر کہ انہوں نے ان کے بڑوں نے ہمارے آقا کریم کی شان میں گستاخی کی. اچھا ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ کیا یہ مطالبہ ہے کہ کتابیں لکھنے والوں کو پھانسی پہ چڑھا دو؟ وہ تو مرکب گئے. کیا یہ مطالبہ ہے انہیں جیل میں ڈال دو؟ وہ تو ایسی جیل میں ہوں گے ویسی جیل کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. کیا مطالبہ ہے؟ صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں ان کو اپنا بڑا ماننا، بزرگ ماننا چھوڑ دو. سبحان اللہ. باقی تمام اختلافات علمی اختلافات ہیں، یہ امت مسلمہ اپنے ملی مفاد میں بیٹھ کر حل کر سکتی ہے. اگر حل نہ بھی ہوئے تو اس بنیاد پر ایمان اور کفر کا فرق نہیں پڑتا. کیا بات. بس اتنا مطالبہ ہے کہ آئیے جن لوگوں نے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ان سے اپنا رشتہ توڑ لیں، ان کو اپنا بڑا ماننا چھوڑ دیں، اپنے اکابر میں شمار نہ کریں، باقی معاملات مل بیٹھ کے حل کر لیں گے. وہ اتنی بات پہ تیار نہیں ہے. اچھا ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ہاں جی وہ ان پر تو آپ بتا رہے ہیں اصل فرق کیا ہے، لیکن اپنی بات گول کر جاتے ہیں، آپ پر جو الزامات ہیں ان کا ذکر ہی نہیں. بھئی آپ بھی تو شرک کرتے ہیں، آپ بھی تو بدعت کرتے ہیں، مزاروں کو سجدے کرتے ہیں،
قبروں کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پیروں فقیروں کو اللہ کی طرح مانتے ہیں، یہی اعتراض ہوتے ہیں۔ حضرت پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا یہ ہمارا مسلک اور عقیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ مسلک اور عقیدہ ہوتا تو شیخ الاسلام سجدہ کرتے، حضرت قبلہ غازی ملت سجدہ کرتے، یہ اکابر، یہ علماء، یہ مشائخ سجدہ کرتے قبروں پہ جا کے۔ کبھی آپ نے کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی مشائخ میں سے کسی کو آپ نے سجدہ کرتے دیکھا ہے قبر پہ؟ یقیناً نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں، عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات جا کر ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ سجدے کا گمان گزرتا ہے، لیکن جو مسئلے سے واقف ہوتے ہیں وہ انہیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صحیح معاملہ کیا ہے۔ میرے والد گرامی کے مزار پر لکھا ہوا ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، حالانکہ نماز تو ہر ایک جانتا ہے اللہ کی ہوتی ہے، نماز میں تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اگر پیر کی قبر سامنے ہو، ایسا نہ ہو دل میں خیال آئے چلو ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ اس لیے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پیر کی قبر، کوئی مزار، کوئی قبر سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، لیکن چلو یارو مان لیا ہمارے اوپر یہ اعتراض ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا عقیدہ نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے سوا اگر کوئی کسی کو سجدہ عبادت کرے تو شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی کرے تو حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور ہم علل اعلان کہتے ہیں جو اگر پیروں فقیروں کو، قبروں کو سجدہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تم بھی کہہ دو جنہوں نے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا بات۔ لیکن حضرت ایک فرق ہے، ذرا اس کی طرف میں بطور خاص توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ہم پر الزام ہے نا کہ جناب پیروں فقیروں کو اس طرح مانتے ہیں، یہ جناب قبروں کو سجدے کرتے ہیں، لیکن یارو ایک بات یاد رکھنا کہ ہم پر جو بھی الزام ہے وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے، اور تم پر جو الزام ہے تمہارے عالموں کی وجہ سے۔ واہ واہ واہ، بہت کو بہت کو، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ یارو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، ہم پر الزام ہے ان جاہلوں کی وجہ سے، اور تم پر الزام ہے ان عالموں کی وجہ سے۔